آج ہم سپریم کورٹ کے ایک کافی اہم حالیہ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس نے نا تعلیمی حلقوں میں خاص طور پر ٹیچرز میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں ہلچل مچا دی ہے۔ جی بالکل۔ یہ فیصلہ ہے ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی ٹیٹ کے بارے میں۔ تو آج کی گفتگو میں جو بھی ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور سب سے اہم اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف ان کے لیے اہم نہیں جو پڑھا رہے ہیں، بلکہ ان لاکھوں نوجوانوں کے لیے بھی جو ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر مقصد یہی ہے کہ ہر پہلو کو ذرا کھول کر دیکھیں تاکہ اس کی اہمیت، اس کے مضرات سب واضح ہو جائیں۔ بنیادی طور پر عدالت نے کیا کہا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے جو مرکزی نکتہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اب سرکاری اور جو امداد یافتہ اسکول ہیں ان میں استاد بننے کے لیے ٹیٹ پاس کرنا لازمی کر دیا ہے۔ جی کیا یہ صرف نئی بھرتیوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہی تو اس فیصلے کا ایک بہت اہم اور آپ کہیں وسیع پہلو ہے۔ ذرائع بالکل واضح بتا رہے ہیں کہ یہ شرط صرف نئی بھرتیوں تک نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ جو اساتذہ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اب کسی بھی قسم کی ترقی یعنی پروموشن اگر انہیں چاہیے تو اس کے لیے بھی ٹیٹ پاس کرنا لازمی ہوگا۔ مطلب یہ کہ ٹیٹ اب صرف ٹیچنگ میں داخلے کا دروازہ نہیں رہا، بلکہ یہ کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ ایک طرح سے پورے سسٹم کے لیے ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی اگر کوئی استاد سمجھیں 10-15 سال سے پڑھا رہا ہے اور اب وہ ہیڈ ماسٹر یا سینئر ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اسے بھی ٹیٹ دینا ہوگا۔ یہ تو جو موجودہ اساتذہ ہیں ان کے لیے کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے پھر۔ یقیناً، بالکل، اور ذرائع میں اس پہلو پر کافی بات چیت ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے ان ہزاروں اساتذہ کو متاثر کرے گا جو کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے لگتا ہے عدالت نے موجودہ اساتذہ کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ خاص شرائط بھی رکھی ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ شرائط ان کی باقی سروس کتنی ہے اس پر مبنی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تجربے اور جو نئی ضرورتیں ہیں ان میں ایک توازن بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، یہ اہم نکتہ ہے۔ تو کیا ہے وہ شرائط؟ ذرائع کیا بتا رہے ہیں اس بارے میں، خاص طور پر ان ٹیچرز کے لیے جو ابھی مڈ کریئر میں ہیں؟ جی، تو ذرائع کے مطابق عدالت نے اساتذہ کو 2 گروہوں میں بانٹا ہے۔ پہلا گروہ ان کا ہے جن کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 5 سال سے زیادہ وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ انہیں اگلے 2 سال کے اندر یہ ٹیٹ کا امتحان پاس کرنا ہوگا۔ یہ ایک واضح وقت دیا گیا ہے کہ وہ یہ نئی اہلیت حاصل کر لیں۔ 2 سال کے اندر؟ جی، ورنہ ذرائع کے مطابق ان کی آئندہ ترقی رک سکتی ہے، اور کچھ تشریحات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ شاید نوکری پر بھی سوال اٹھے، حالانکہ اس پر شاید مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ 2 سال کا وقت سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگر ہم عملی طور پر سوچیں، ایک فل ٹائم ٹیچر جو پہلے ہی کلاس روم، امتحانات، انتظامی کاموں میں مصروف ہے، جی اس کے لیے اس امتحان کی تیاری کے لیے وقت نکالنا کتنا آسان ہوگا؟ کیا ذرائع میں اس عملی مشکل پر کچھ کہا گیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ ذرائع میں اس چیلنج کا ذکر ہے، بالکل ہے۔ کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط خاص طور پر جو دیہی علاقوں میں ہیں یا کم وسائل والے اسکولوں کے اساتذہ ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس تیاری کے لیے اضافی وسائل جیسے کوچنگ سینٹر ہوں یا اچھا اسٹڈی مٹیریل اس تک رسائی کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر جو ٹیچرز کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ امتحان کے لیے پڑھنا، تیاری کرنا، یہ ایک نفسیاتی چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ یہ صرف نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی امتحانی ٹیکنیک کا بھی ٹیسٹ ہے جس سے شاید وہ اب اتنے واقف نہ ہوں۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے گروہ کی طرف، وہ اساتذہ جن کی نوکری کے 5 سال یا اس سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ہے؟ کیا انہیں بھی امتحان پاس کرنا ہوگا؟ دیکھیں، ان سینئر اساتذہ کے لیے صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عدالت نے ان کے تجربے کا اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اس بات کا لحاظ رکھا ہے۔ اچھا۔ فیصلہ یہ ہے کہ ان کی ملازمت ختم نہیں کی جائے گی، وہ اپنی باقی سروس آرام سے پوری کر سکتے ہیں۔ انہیں ٹیٹ پاس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنی موجودہ پوزیشن پر ہی رہنا چاہتے ہیں۔
تو ان کی نوکری محفوظ ہے، چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس باقی مدت میں کوئی پروموشن جیسے کوئی سینئر گریڈ یا کوئی ایڈمن پوسٹ لینا چاہیں تو؟ ہاں، یہاں پھر وہی ٹی کی شرط آ جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی سروس کے آخری چند سالوں میں بھی کسی قسم کی ترقی یا اضافی ذمہ داری چاہتے ہیں تو انہیں بھی ٹی پاس کرنا ہوگا۔ اچھا۔ یعنی نوکری تو محفوظ ہے، لیکن کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے اہلیت کا وہی معیار ان پر بھی لاگو ہوگا۔ یہ ایک دلچسپ تفریق ہے۔ واقعی؟ تو ایک طرف تو جو نسبتاً نئے یا مڈ کریئر ٹیچرز ہیں ان پر دباؤ ہے کہ بھئی جلدی امتحان پاس کرو ورنہ مستقبل جی بالکل۔ متاثر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سینئر اساتذہ کو ایک طرح کی سیکیورٹی دی ہے لیکن ان کی ترقی کو بھی اسی معیار سے جوڑ دیا ہے۔ اس تفریق کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع میں اس پر الگ الگ رائے ہیں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس سے جو تجربہ کار اساتذہ ہیں انہیں غیر ضروری ذہنی دباؤ اور ممکنہ بے روزگاری کے خوف سے بچایا گیا ہے۔ جو شاید ان کی عمر اور خدمات کو دیکھتے ہوئے ٹھیک سمجھا گیا۔ دوسری طرف ترقی کو ٹیٹ سے جوڑ کر عدالت نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ مستقبل میں چاہے کوئی کتنا ہی سینئر کیوں نہ ہو، لیڈرشپ رول یا بہتر پے اسکیل کے لیے ایک کم از کم کوالیفیکیشن پوری کرنی ہوگی۔ صحیح۔ یہ مستقبل کے لیے ایک یونیفارم سٹینڈرڈ بنانے کی کوشش لگتی ہے۔ کچھ لوگ اسے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سسٹم کو بہتر بنانے کی حکمت عملی بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اچھا، اب ایک اور ذرا پیچیدہ معاملہ ہے جس کا ذکر ذرائع میں بار بار آیا ہے، وہ ہے اقلیتی تعلیمی ادارے، مائنورٹی انسٹیٹیوشنز۔ جی۔ کیا یہ فیصلہ یعنی ٹیٹ کی لازمی شرط ان اداروں پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے؟ فی الحال تو نہیں۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ حکم اقلیتی تعلیمی اداروں پر لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا۔ انہیں اس لازمی شرط سے استثناء حاصل ہے، یعنی ان اداروں میں بھرتی اور ترقی کے لیے فی الحال ٹیٹ پاس کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ان اداروں اور وہاں کام کرنے والے یا کام کرنے کے خواہش مند اساتذہ کے لیے ایک اہم وضاحت ہے، لیکن کیا یہ استثناء فائنل ہے، مستقل ہے؟ نہیں، اور یہی اس معاملے کی اصل پیچیدگی ہے۔ اوہو۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگرچہ عدالت نے فی الحال انہیں چھوٹ دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بنیادی سوال کو کہ کیا اقلیتی اداروں کو آئین کے تحت جو حقوق ملے ہیں ان کی بنیاد پر ٹیٹ جیسی شرطوں سے مستثنی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال کو مزید غور و خوض اور حتمی فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کی ایک بڑی بینچ کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا؟ بڑی بینچ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے فیصلے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ جی بالکل، بڑی بینچ کا مطلب ہے کہ اس کیس کو زیادہ جج سنیں گے۔ عام طور پر ایسا تب ہوتا ہے جب معاملہ آئینی تشریح کا ہو یا پہلے کے فیصلوں سے اختلاف کا امکان ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت اہم قانونی اور آئینی سوال سمجھا جا رہا ہے جس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ بڑی بینچ کا فیصلہ پھر حتمی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے مثال قائم کرتا ہے۔ تو جب تک بڑی بینچ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اقلیتی اداروں کے حوالے سے ایک غیر یقینی صورتحال رہے گی۔ یہ تو واقعی ایک نازک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں یہ استثناء ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ممکن ہے۔ بڑی بینچ یہ کہہ سکتی ہے کہ تعلیم کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے ٹیٹ جیسی شرطیں قومی مفاد میں ہیں اور یہ اقلیتی اداروں پر بھی لاگو ہونی چاہیے، بشرطے کہ وہ ان کے بنیادی حقوق سے نہ ٹکرائیں۔ یا پھر بینچ موجودہ استثناء کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کا فوری اثر یہ ہو سکتا ہے کہ اقلیتی ادارے شاید بھرتی میں تھوڑا محتاط ہو جائیں یا پھر وہ ممکنہ تبدیلی کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ اساتذہ میں بھی بے چینی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سب کی نظریں رہیں گی۔ سمجھ گیا۔ اب ذرا اس سب کے پیچھے جو بنیادی مقصد یا فلسفہ بتایا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آخر سپریم کورٹ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ذرائع اس فیصلے کے پیچھے کیا موضوعات بتا رہے ہیں؟ ذرائع کے مطابق فیصلے میں اور جو عدالتی کارروائی ہوئی اس دوران جو بنیادی دلیل دی گئی ہے وہ ہے ملک بھر میں اسکولی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا۔ اچھا۔ یہ ایک بڑے قومی مقصد کا حصہ ہے۔
خیال یہ ہے کہ ٹیٹ کو لازمی کرنے سے یہ یقینی بنایا جا سکے گا کہ صرف وہی لوگ ٹیچنگ میں آئیں اور آگے بڑھیں جو مضمون پر عبور رکھتے ہیں، پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف اساتذہ کی اہلیت تک محدود ہے یا اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ہے؟ اس کے ساتھ جڑے دو اور اہم مقاصد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پہلا، جو اہل اور قابل اساتذہ ہیں انہیں شفاف طریقے سے مواقع ملیں۔ ہم ٹی ای ٹی کو ایک میرٹ بیسڈ فلٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو سفارش یا دوسرے عوامل کے بجائے قابلیت کی بنیاد پر انتخاب میں مدد دے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اور شاید سب سے اہم، براہ راست طلبہ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ منطق یہ ہے کہ اگر اساتذہ زیادہ قابل اور تربیت یافتہ ہوں گے تو کلاس روم میں پڑھانے کا معیار بہتر ہوگا، بالکل۔ جس سے طلبہ کے سیکھنے کے نتائج بہتر ہوں گے اور انہیں ایک اچھا تعلیمی ماحول ملے گا۔ یہ بنیادی طور پر بچوں کے بہتر مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع کی روشنی میں ٹی ای ٹی کو ایک قسم کا کوالٹی کنٹرول یا معیار یقینی بنانے والا ٹول سمجھا جا رہا ہے؟ ہاں، بڑی حد تک یہی تاثر ملتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع اس بحث کو بھارت میں جو تعلیم کا حق قانون ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، جی، RT۔ اس کے بڑے تناظر سے بھی جوڑتے ہیں، جس کا مقصد صرف بچوں کو اسکول لانا نہیں بلکہ انہیں معیاری تعلیم دینا بھی ہے۔ ٹی ای ٹی کو اسی معیار کو یقینی بنانے کی ایک کڑی سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم ذرائع میں کچھ تنقیدی آوازیں بھی ہیں جو سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا صرف ایک سٹینڈرڈ امتحان پاس کر لینا ہی اچھے استاد کی گارنٹی ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ یا پھر پڑھانے کے لیے عملی مہارتیں، جذبہ، کلاس روم مینجمنٹ، یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں جن کا اندازہ شاید ٹی ای ٹی سے پوری طرح نہ لگایا جا سکے۔ یہ ایک بہت اہم بحث ہے کہ کیا ایک امتحان واقعی پوری طرح سے اہلیت کو پرکھ سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر لگتا ہے کہ عدالتی فیصلے کا زور اسی پر ہے کہ کم از کم ایک بنیادی علمی اور تدریسی معیار ضرور قائم ہونا چاہیے۔ جی، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے پیچھے یہ سوچ غالب ہے کہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جائے جس پر پھر مزید ٹریننگ اور تجربے سے بہتر اساتذہ تیار ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ شاید ایک مثالی صورتحال تو نہیں، لیکن موجودہ حالات میں اسے معیار کی طرف پہلا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ مختلف ریاستی حکومتوں کی طرف سے ماضی میں ٹی ٹی کروانے اور اس کی پابندی میں جو بے قاعدگیاں تھیں، اچھا۔ شاید اس کے پس منظر میں بھی آیا ہے۔ شاید عدالت اس معاملے میں ایک یونیفارمٹی اور سنجیدگی لانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سپریم کورٹ کے اس اہم فیصلے کے مطابق اب سرکاری اور امداد یافتہ اسکولوں میں بطور استاد بھرتی ہونے اور نوکری میں ترقی پانے کے لیے ٹیٹ پاس کرنا لازمی ہے۔ جی، جو اساتذہ پہلے سے ملازمت میں ہیں ان کے لیے ان کی باقی سروس کی بنیاد پر شرائط ہیں۔ جن کے 5 سال سے زیادہ باقی ہیں انہیں 2 سال میں ٹیٹ پاس کرنا ہوگا، جبکہ جن کے 5 سال یا کم باقی ہیں ان کی نوکری تو محفوظ ہے، لیکن کسی بھی قسم کی ترقی کے لیے انہیں بھی ٹیٹ پاس کرنا ہوگا۔ بالکل۔ فی الحال اقلیتی تعلیمی ادارے اس شرط سے مستثنی ہیں، لیکن یہ معاملہ حتمی فیصلے کے لیے ایک بڑی بینچ کو بھیج دیا گیا ہے، تو مستقبل میں صورتحال بدل سکتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اس سب کے پیچھے بنیادی مقصد تعلیم کا معیار بلند کرنا، قابل اساتذہ کو مواقع دینا اور طلباء کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا بتایا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ٹیٹ اب بھارتی تعلیمی نظام میں خاص طور پر اسکول ٹیچنگ کے شعبے میں ایک آپ کہیں کلیدی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ اب صرف ایک امتحان نہیں بلکہ ایک گیٹ وے اور ایک معیار بن چکا ہے۔ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں یا اس میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس فیصلے کے مضمرات کو سمجھنا اور اس کے مطابق خود کو تیار کرنا اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ صحیح۔ یہ فیصلہ بلا شبہ آنے والے سالوں میں اساتذہ کی بھرتی، تربیت اور ترقی کے پورے منظرنامے کو شکل دے گا۔ تو آخر میں اس ساری معلومات کی روشنی میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ جی ضرور، کیا سوال ہے؟ جبکہ ٹیٹ کا بنیادی مقصد تعلیم کے معیار کو بلند کرنا ہے اور یہ قابل تعریف مقصد ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن جب اقلیتی اداروں سے متعلق حتمی فیصلہ سامنے آئے گا تو یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ آئینی حقوق، تعلیمی مساوات اور معیار کے حصول کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھا جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایک یونیفارم معیار لاگو کرنے کی کوشش میں کہیں اقلیتی برادریوں کی مخصوص تعلیمی ضروریات اور ان کے اداروں کی جو خود مختاری ہے وہ متاثر تو نہیں ہوگی؟ یہ ایک پیچیدہ چیلنج ہوگا جس کا سامنا پالیسی بنانے والوں اور عدلیہ کو کرنا پڑے گا۔ یہ واقعی ایک بنیادی اور نہایت اہم سوال ہے۔ معیار سب کے لیے ضروری ہے، لیکن تنوع اور شمولیت یعنی ڈائیورسٹی اور انکلوژن وہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ذرائع بھی اس ممکنہ کشمکش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، یہ دیکھنا ہوگا کہ بڑی بینچ ان متصادم اصولوں کے درمیان کس طرح ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ اس فیصلے کا اثر صرف ٹیٹ پر نہیں بلکہ شاید اقلیتی اداروں سے متعلق دیگر پالیسیوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا معاملہ ہے جس پر مستقبل میں بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔